والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بلنی بے صد و سامان مددی قبلہ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم جستن میں راہ خدا جو خدا دین و خدا دا مددی قدیمہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارہ کشتی وہاں کے خرج عثمان ہارون مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی ممبر پر اور افروز ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام شعراء اسلام نقیب اجلاس جمی حاضرین برداشتین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کسان چالساز درد بندہ غریبوں کے غمگسار فقیروں کی سرورت شہر یار کرم تاجدار کرم دوقہار شفاعت شبی اسیہ کی کوہا نوشے بزم جنت دانائے سکل مولائے کل ختم الرسول خسرو خربان سیاح علامت وجہ کل فقہ در اللہ مرنون صدر اللہ المخزون عالم ماکانا ومائکون آبو گلے انبیاء جانو گلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقدع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بکس پناہ جس طریقے سے پڑھاؤں کی اندواز کے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ رخ دن یا اہل سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکل خطاب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے بلبل کو کہا عمری میں سرد جا فضا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بات چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور دن رات میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن رات میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شر نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا بوسے جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ہے بلبل رنگی رضا
یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور محفل کے خصوصی خطیب ہمارے قائد ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، وہ بھی آپ کے اس علاقے میں تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کا خصوصی خطاب ہونا ہے، اور آپ ان کو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ جتنے وقت میں وہ تشریف لانے والے ہیں، تھوڑی دیر ہمارے ناظم صاحب نے بڑی محبتوں سے پیش فرمایا ہے، اللہ ان کے قیمتی جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر قبول فرمائے، اور ان کی اس دعا میں ان کا بھی حصہ اور ہم سب کا حصہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس وقت ہم لوگ جس ماحول اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسے بولوں کا دھیرے سے بول دور سے 14 صدیوں میں امت کم ہی گزری ہے۔ اتنے فتنے اور اتنی آزمائش قدم قدم پر اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ اس کا اندازہ کرنا اور اس کا ادراک کرنا کچھ مشکل سا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے امت میں 14.5 صدیوں کے اندر کم و بیش جب فتنے رونما ہوئے تو فتنوں کے مقابلے کے لیے کبھی امت کی قیادت صدیق اکبر جیسے لوگ کر رہے تھے، اور ان کے ماتحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر اصحاب موجود تھے۔ آپ تھوڑا غور کریں کہ فتنہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قیادت کون سی ہے اور ماتحت لوگ کون سے ہیں، اور پھر ختم نبوت کے انکار کا فتنہ دھول چاٹ جاتا ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد رومیوں کی سورش اور ان کا غرور اور ان کا تکبر، جب وہ فتنہ سامنے آتا ہے تو قیادت فاروق اعظم کر رہے ہیں، اور ماتحتی میں حضور کے اکثر صحابہ اور کچھ تابعین کی جماعت نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جب پھر بدبائیوں کا فتنہ ہوتا ہے، اس کا مقابلہ اللہ پوش شہادت سیدنا عثمان غنی کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ماتحت مدینہ منورہ میں اکثر اصحاب اور بڑی تعداد میں چاہے وہ تابعین اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فتنہ خوارج کو دیکھیں، پھر اس کا مقابلہ کرتے ہوئے مولائے کائنات فاتح خیبر شیر خدا علی کے مرتضی کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ماتحت میں اللہ کے رسول کے اکثر اصحاب۔ اسی طریقے سے پھر یزیدی فتنہ جب اٹھتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام عرش مقام امام حسین کی ذات نظر آتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے چند صحابہ اور اکثر تابعین کی تعداد اس فتنے کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتا ہے، اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم قیامت تک کے لیے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ خلق قرآن آتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی امام احمد ابن حنبل جیسے شخصیت کو جب وہ جلوگر فرماتا ہے، اور پھر اللہ اکبر ان کے سائے میں ان کے ماتحت ایک بہت بڑی صالحین کی تعداد جو ہے اس کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب فلسفہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو اللہ رازی اور غزالی کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی قیادت کے اندر امت اس کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فلسفے کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے دور گزرتا ہے اور پھر جب فتنہ اکبر پورے جاہ و جلال کے ساتھ اسی بلاد ہند کے اندر چاہے وہ لوگوں کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم کا وہ شہزادہ جسے دنیا حضرت مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، ایسے لوگ نظر آتے ہیں اور ان کی ماتحتی کے اندر ایک کثیر صالحین کی تعداد اس کا مقابلہ کرتی ہے. اس کے بعد جب گستاخی رسول اور رسول اللہ کی ذات میں شک پیدا کرنے کا فتنہ 14ویں صدی کے اندر لوگوں کے سامنے آتا ہے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی جیسے شخصیت اس فتنے کا مقابلہ کرتی ہے اور کثیر اہل سنت کے علماء اللہ اکبر ان کی ماتحتی میں کام کرتے نظر آتے ہیں. لیکن آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے فتنوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے آج فتنے اس سے بڑھ کر کے ہیں، لیکن اللہ اکبر مثال کے طور پر انکار ختم نبوت کا فتنہ ابھی بھی موجود ہے، بلوائتوں کی سورشیں ابھی بھی کسی نہ کسی انداز سے کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر اب بھی فلسفے کو قرآن و سنت پر ترجیح دینے کی کاوشیں ہو رہی ہے. اب بھی رسول اللہ کی ذات کے اندر اللہ اکبر معاذ اللہ عیب نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر امت کے دل سے اللہ کی خشیت اللہ کا خوف نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جرائم کے راستے پر لے جا کر کے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے حالت کے اندر اب مقابلے کے لیے ہمارے پاس صدیق اکبر جیسی شخصیت کہاں ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت کہاں ہے، عثمان غنی جیسی شخصیت کہاں ہے، مولا علی جیسی شخصیت کہاں ہے، امام حسین جیسی شخصیت کہاں ہے، احمد ابن حنبل اور مجدد الفسانی جیسی ہستیاں کہاں ہے. اللہ اکبر. فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی ہستیاں تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. آج اس امت کو ان فتنوں کے حوالے سے نہ کوئی سوچ ہے نہ فکر ہے، اللہ اکبر، نہ ادراک ہے. حالات یہاں تک پہنچے اب بیٹیاں ارتداد کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. اب جوان اللہ اکبر اسلام چھوڑ کر کے کسی اور حوصلے میں پناہ لینے کی کاوشیں کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان حالات کے اندر آپ مجھے بتائیں ہم نے اسلام اور ایمان کے عقیدے، اسلام و ایمان اور عقیدہ کا منصب میرے پاس ہے، لیکن اتنا ضرور پوچھنا چاہتا ہوں 90 لاکھ کو ایمان کی دولت غریب نواز نے عطا کی، اس پر نعرہ لگانے والے کیا تو نے اپنے 4 بچے جو تیرے گھر میں تھے، تیری خود کی بیوی، کیا اس کو کبھی سچا مسلمان بنا کر رکھنے کی کوشش کی؟ اور تو کتنا مسلمان ہے اور تو کہاں تک مسلمان ہے؟ سن لو، صرف کلمہ پڑھ کے جنت کا دعویٰ کر لینا یہ خود فریبی تو ہو سکتی ہے لیکن حقائق نہیں ہو سکتے، سچائی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں صرف کلمہ پڑھ کر اگر جنت ملتی تو امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا؟ اگر صرف کلمہ پڑھ کر جنت ملتی تو صحابہ کرام کو بدر، احد، خندق و خیبر میں کیوں اترنا پڑتا؟ آپ مجھے بتائیں. اللہ اکبر. اگر کلمے ہی کی بنیاد پہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بتائیے آخر کلمے کا مطلب کیا ہے جو قوم آج تک یہ نہ سمجھ سکی؟ کلمہ بھی پڑھیں اور مسجد سے غیر حاضر بھی رہیں، کلمہ بھی پڑھیں اور پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. کلمہ بھی پڑھیں، علماء سے دور بھی رہیں، کلمہ بھی پڑھیں. نہ وضو کا طریقہ، نہ غسل کا طریقہ، نہ نماز کا طریقہ، کچھ بھی نہیں پتا، صرف کلمے کی بنیاد پہ جنت. بلکہ ایک سوال کلمے کی بنیاد پہ جنت کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں،
ذرا یہ بھی تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ. آپ کو اپنے کلمہ پڑھنے پر اتنا ہی اعتماد اور یقین ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کم سے کم کلمہ بھی تو آپ نے آج سے پہلے کب پڑھا تھا؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ جلسوں کے علاوہ خطیب کے پڑھائے بغیر کلمہ بھی نہ پڑھ سکے، اس قوم کے دین سے دور رہنے کا ماتم کون کرے گا؟ اور پھر ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم جنتی ہیں. سن لو، قرآن نے واضح اعلان کیا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ اللہ نے نیکوں کے لیے جنت رکھی ہے اور فسق و فجور کرنے والوں کے لیے، فاجروں کے لیے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور جس کو میرا اللہ جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو کسی کتے کو جنتی کر دے اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں، اور اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. اگر وہ چاہے تو فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی کو جنت عطا کرے حضرت آسیہ کی شکل میں، اور اگر وہ فیصلہ کرنا چاہے بے نیاز مالک و مولا تو لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی کو جہنم میں داخل کر دے. آپ مجھے بتائیں، اگر وہ چاہے تو کسی حبشی کو امت میں سب سے پہلے جنت عطا کرے، اور اگر وہ چاہے تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں جہنم کا ایندھن بنا دے. ہم کس فکر میں ہیں، ہم کس سوچ میں ہیں، ہم کس خیال میں ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک تیرے دونوں قدم جنت میں نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک اللہ کی خفیہ تدبیر سے تجھے بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول اللہ کی وہ مقدس زوجہ ہیں. تنہا اس خاتون کو جو شرف ازواج رسول میں حاصل ہے، ان کی انفرادیت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں کہ ان کے بستر پر قرآن مقدس نازل ہوا. آپ اس کو کوئی معمولی فضیلت نہ سمجھے. نزول قرآن جس کے بستر پر ہو، اگر نگاہ عشق و مستی میں اس بستر کو دیکھے تو کہنے والا بے خوف و خطر کہہ سکتا ہے کہ بستر عائشہ طور سے کروڑوں درجہ مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور توریت آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ آتے ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن مقدس. دونوں میں فرق کتنا ہے، کہاں موسیٰ کہاں جانے موسیٰ، کہاں پر اللہ اکبر توریت اور کہاں قرآن مقدس، اور وہ بھی بستر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ وہ خاتون ہیں جن پر منافقین الزام کرتے ہیں تو اللہ ان کی طہارت پہ سورہ نور کی آیتیں نازل فرماتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکاۃ تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے. ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا. اس خاتون کا نام ہے جب وہ روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ ان کو منانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. خدا جس کی رضا چاہے وہ مصطفیٰ جان رحمت امی عائشہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ ان کو خوش کرتے ہیں، وہ ان کو راضی کرتے ہیں، وہ ان کو مناتے ہیں. آپ اندازہ تو کریں، ایسی مقدس خاتون جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوں، ایسی مقدس خاتون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، ایسی مقدس خاتون جس کے لیے رسول اللہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ عورتوں میں عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جیسے سریر کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر.
طلقا، جب جہنم کے عذاب کو یاد کرتی، جب میدان محشر کی ہولناکی کو یاد کرتی، جب جہنم کا عذاب یاد کرتی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا، اور جب اس کو نچوڑا جاتا تو ایسا لگتا کہ جیسے دوپٹے کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ نمازوں کو چھوڑ کر، جو لوگ داڑھیوں کو منڈا کر چپلوں میں پھینک کر، جو لوگ حرام لقموں کو کھا کر، جو لوگ عورتوں پہ پاک کی نظر ڈال کر، جو لوگ راتوں کی تاریکیوں میں انٹرنیٹ کا ناجائز اور حرام استعمال کر کے، ان کو اب بھی غرور ہے کہ صرف کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، اللہ اکبر کلمے کے تقاضے کو پورا کیے بغیر، کیا یہ بات اماں عائشہ کو نہیں پتا تھی؟ ارے اللہ اکبر، تم نے تو کسی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے تو دین لانے والے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو محبت کی۔ لیکن اللہ اکبر، آخر کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، ہم کس بلا کی میں سے سرشار ہو گئے کہ دن ڈھلا جاتا ہے، زندگی کا خاتمہ ہوا جاتا ہے، ہم موت سے قریب ہوئے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ہمیں ہوش نہیں آتا۔ میرے اللہ نے اعلان کیا، ان الابرار لفی نعیم، نیکوں کے لیے جنت۔ ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے، اور ایک نیکی انسان کو بربادی سے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی گناہ کی نحوست کافی ہے، اور ہم ہزاروں گناہ دن میں کر رہے ہیں، لاکھوں بھی گناہ کر رہے ہیں، کروڑوں گناہ ہمارے گناہوں کے دفتر کے اندر موجود ہے، ہمیں احساس نہیں، ہمیں خیال نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دولت کیوں چھینی جاتی ہے، مال کیوں چھینا جاتا ہے، نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، دل کے کانوں سے سننا، میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، نعمتیں چھینی کیوں جاتی؟ لوگ کہتے ہیں یہی ہندوستان تو تھا جہاں کبھی ہم عزت کی سانس لیتے تھے، آج ہماری سانسیں تنگ کی جا رہی ہیں۔ یہی ملک ہندوستان تو تھا جہاں کم و بیش 7 صدیاں اس کے تخت کو ہم نے اپنے پیروں سے کچلا ہے، اور اس کے تاج کو ہم نے اپنے سروں سے زینت دی۔ یہی ملک ہندوستان تو ہے جس کو تاج محل اور لال قلعے سے سجایا ہم نے ہے، اس کی گنگا جمنی تہذیب کو اپنے لہو سے آبیاری ہم نے کی ہے، اس کی آبیاری ہم نے کی ہے۔ آج یہ زمین یا کوئی اور زمین ہم پہ تنگ کیوں ہے، نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہے؟ لیکن ہم ہمیشہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے اور دوش دیتے ہیں۔ کبھی سوچا نعمتیں چھینتی کیوں ہیں؟ فقی لکھتے ہیں 4 صدی ہجری کے حنفی مسلک کے بڑے متبحر عالم ہیں فقی ابو اللیث سمرقندی، اور بڑے عظیم صوفی بھی، ایک وقت یہ مورخ، مفسر، محدث اور صوفی بھی گزرے، اور فقہ حنفی کو جس نے چاند لگائے وہ عظیم فقی صوفی فقی لکھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام، توجہ کرنا، داؤد علیہ السلام جب اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو گرتے ہوئے آبشار آپ کی آواز کے اثر سے رک جاتی تھی۔ آپ نے دریاؤں کے رکنے کا ذکر نہیں کیا، دریا کا رکنا بھی بڑی بات ہے، لیکن آپ غور کریں دریا آڑا چلتا ہے، زمین پر بہتا ہے، اور آبشار اوپر سے نیچے گرتا ہے، تو چلتے ہوئے آڑے دریا کا رک جانا یہ بھی بڑی بات ہے، مگر بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن پانی تو اوپر سے ہمیشہ نشیب کی طرف گرتا ہی ہے، اونچائی سے نیچے کی طرف گرتا ہی، وہ بچہ بھی پھینکے تو گرے گا، وہ بوڑھی عورت بھی پھینکے تو گرے گی۔
لیکن پانی اوپر سے نیچے گرے، اس کو آبشار کہتے ہیں۔ اور آبشار حضرت داؤد کی تلاوت کی برکت سے اوپر سے گرنے والے، نیچے کے نیچے کو آنے والے آبشار، داؤد کی علیہ السلام تلاوت کی آواز اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم تھی کہ اوپر کے آبشار نیچے گرتے ہوئے تھم جایا کرتے تھے۔ آسمان کی طرف پرواز کرنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے وہیں پر رک جایا کرتے تھے۔ جنگل کے درندے حضرت داؤد کی آواز سے اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے، زبور کو سننے کے لیے جنگل چھوڑ کر کے داؤد کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت داؤد نے جب زبور پڑھا تو نہ کوئی پرندہ رکا، نہ کوئی آبشار رکا، نہ کوئی جانور آیا۔ حضرت داؤد سے کسی نے سنا نہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب گرتے ہوئے آبشار رکے، ایک وقت وہ تھا اڑتے ہوئے پرندے رکے، ایک وقت وہ تھا جنگل کے درندے جنگل چھوڑ کے آگے، ایک وقت وہ تھا کہ جب کسی نے نہ سنا۔ تو اللہ کے پیغمبر داؤد نے پوچھا، مولا میری آواز سے وہ تاثیر کیوں واپس لے لی گئی؟ میری آواز سے وہ تاثیر کیوں واپس لے لی گئی کہ اب نہ کوئی پرندہ سنتا ہے، نہ کوئی درندہ جنگل چھوڑ کے آتا ہے، نہ دریا اور آبشار رکتے ہیں۔ تو آواز ندا آتی ہے، وہی آتی ہے، داؤد کیا تم نے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ کی؟ لوگ تو ڈائریکٹ خطا کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مسلک سراپا ادب ہے، اس لیے اس روایت کے مفہوم کو میں احتیاط کے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ محسوس کر سکتے ہو تو کریں۔ تاثیر لہم داؤد سے تاثیر واپس ہوئی تو آپ نے اللہ سے کہا یہ واپس کی ہوئی، تو ارشاد ہوا کہ آپ نے لغزش پیغمبرانہ کی، اس لیے یہ آواز کی تاثیر اٹھا لی گئی۔ اور جب تک آپ اس پر قائم رہیں گے یہ آواز کی تاثیر ویسے ہی رہے گی جیسے لے لی گئی ہے۔ اور جب آپ اس سے اللہ کی بارگاہ کے اندر پلٹیں گے، رجوع کریں گے، اس وقت اس کو پھر لوٹایا جائے گا۔ مجھے بتاؤ اگر معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ جو قوم زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جو قوم ماہ رمضان شریف میں بھی چھپ چھپ کر کھائے، جو قوم اللہ اکبر گٹکے، تمباکو اور سگریٹ کی بنیاد پر اللہ اکبر روزے کو ترک کر دے، جو لوگ خوبصورت نظر آنے کے لیے، سوکار اسمارٹ کہلانے کے لیے اللہ اکبر داڑیاں مڈا کر سنت مصطفیٰ کو کٹروں میں پھینکے، جو لوگ فلمی اڈوں کو آباد کر کے اللہ کے گھر کو ویران کر دے، کیا اس قوم کی سانسوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا؟ اس قوم کی گردنوں پہ تلواریں نہیں منڈائے گی، ان کے سروں پہ ڈنڈے نہیں پڑیں گے، اس قوم کو سوال نہیں آئے گا؟ اے ہندوستان کی سرزمین پر آباد رہنے والے مسلمانوں، اپنے حال کا احتساب تو کرو، اپنے احوال کا احتساب تو کرو، اپنے اعمال کا احتساب تو کرو۔ اگر ہم نے اتنے جرائم نہ کیے ہوتے تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ اور سن لو، اگر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کرے، آج بھی مسلمان بدل جائے، آج بھی مسلمان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لے، رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، تو آج بھی حالات بدل سکتے ہیں، آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، آج بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نماز ہی کو لے لیجئے۔ آج اللہ اکبر ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً 25 سے 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں، لیکن 95% مسلمان نماز سے کوسوں دور ہے۔ ان کی زندگی میں نماز نہیں، یا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا تو وہ عیدین پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعہ بھی پڑھیں گے تو معاذ اللہ صرف 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسجد میں ان کو کوئی ڈرا رہا ہو، مسجد میں ان کو کوئی بھگا رہا ہو۔ اللہ اکبر، فلم
فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے تو گھنٹوں پہلے جا کر کے ویٹنگ روم میں بیٹھیں گے, ادھر ٹائم پاس کریں گے, ادھر ٹائم پاس کریں گے, اور مسجد میں خطبے سے پہلے آئیں گے, بلکہ خطبہ ہو رہا ہوگا تب آئیں گے, بعض تو نماز شروع ہو جائے گی تب آئیں گے, بعض تو یہ کہتے ہیں چھوڑو یار مولانا بیان بہت لمبا کرتے ہیں, ذرا اطمینان سے جائیں گے. جس قوم کا مسجد میں دل نہ لگے اور پھر اس پر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ, اس پر مذہبی تسلط کا دعویٰ, اس پر جنتی ہونے کا دعویٰ, سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی, اور پھر جو نمازوں کا خیال کرتا ہے, جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے, پھر ہم نے خود ہی سے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ یہ لازم کر لیا کہ جو نماز پڑھے گا اس نماز پڑھنے والے کو ہم اپنی رحمتوں سے مالا مال کریں گے, ہم اس کو جنت عطا کریں گے. اور پھر جو نماز نہ پڑھے اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی عہد نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, زخموں سے خون نکل رہا تھا, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, اللہ اکبر, تب بھی آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین زخموں سے خون نکل رہا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, کھڑے ہونے کی قوت نہیں, اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. جو نماز چھوڑ دے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے, اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز ترک کی, جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کا ستون کھا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اور یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں ایک ہی سہارا ہے. ہم اہل سنت اس پر ناز بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے. قیامت کے دن ہمارے لیے ایک ہی سہارا ہے, کوئی نہیں جو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بخشوائے. میرے امام کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے اس کو یہ قدرت ملی ہے. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. وہ مقام جسے قیامت کا دن کہتے ہیں, جسے میدان محشر کہتے ہیں, اللہ اکبر, جسے یوم الجزا کہتے ہیں, اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. حتیٰ کہ اللہ اکبر ہمارے نبی کے علاوہ ہر نبی کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا. ذرا غور کریں, آج ہم نے یہ جو کہانیاں قصے گڑھ لیے ہیں نا کہ ہم جو کچھ کریں جنتی ہیں, ہم جو کچھ کریں جنت میں جائیں گے. مصائب مجموع الزوائد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ سے خوف نہ کرے, اللہ سے نہ ڈرے, اور وہ اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی تصور کرے, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے, جہنمی جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پر جنتی کہتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, امید بھی کرو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو. خوف و رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. جن کو میرے نبی نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت کی تھی وہ بھی پوری پوری رات روتے تھے. ہمیں اللہ کے خوف سے کبھی رونا نہیں آتا, ہم مسیحوں کی طرف نہیں بڑھتے, ہم اللہ کی عبادت کی طرف رغبت نہیں کرتے, اللہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے, اور اس کے بعد ہمیں غرور اور گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. آؤ تھوڑی دیر ذرا میدان محشر کا نقشہ تو سنو, ذرا سوچو تو صحیح. انبیاء کی زبان پر بھی اس دن نفسی نفسی ہوگا. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں تھوڑا سا وہ میدان محشر کا حال بھی
جس کے متعلق ہمیں کوئی خوف نہیں، جس کے متعلق ہمیں کوئی خیال نہیں۔ اللہ حضرت سیدنا ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی، اور وہ توریت، انجیل اور بہت ساری آسمانی کتابوں کے عالم ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ اے کعب، مجھے ذرا ایسی باتیں بتا کہ جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر جو اللہ کا خوف اور جو اللہ کی خشیت ہے، جو خوف الہی اور خشیت الہی ہے، وہ مزید بڑھ جائے، میرے دل کا خوف اور بڑھ جائے، اللہ کی خشیت اور بڑھ جائے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، میں نے آسمانی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی اس میں پڑھا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم، تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام دی جائے گی۔ جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے اسے کھینچا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، تو آگ کی 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں دے کر اس کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائے۔ اس روایت کو لکھا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، 70,000 فرشتے آگ کی لگام ڈال کر جب جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے تو اس کی دہکتی ہوئی اور اچھلتی ہوئی اور اٹھتی ہوئی آگ کے شراروں کو دیکھ کر اللہ کے انبیاء کی شان یہ ہوگی خدا کی خشیت کی وجہ سے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے ابراہیم خلیل اللہ سے کہیں گے مولا تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، خلیل، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے تو اپنی امان عطا کر۔ یہ خلیل اللہ کی شان ہے قیامت کے دن۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں یہ سبق کس نے پڑھایا کہ ہم کچھ بھی کریں جنت۔ قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ابراہیم خلیل قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے مولا مجھے صرف اپنے لیے امان چاہیے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں۔ فاروق اعظم کو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اس دن یہ ہوگی کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کے اللہ سے کہیں گے مولا تو مجھے طور پہ بلا بلا کر جو پیار کی باتیں کرتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، کہ موسیٰ تو طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے سرگوشی کروں، میرے قریب آ تاکہ میں تجھ سے سرگوشی کروں، تجھ سے پیار کی باتیں کروں۔ مولا تو نے مجھے طور پہ بلا بلا کر مجھ سے سرگوشیاں کی، پیار کی باتیں کی۔ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے آج امان مانگتا ہے کہ تو اپنی امان عطا کر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسجد بنانے والا کوئی مسجد کا متولی نہیں، جس نے کعبۃ اللہ بنایا وہ ابراہیم خلیل۔ بکروں پر اور بچڑوں پر ذی الحجہ کے دن قربانی کرنے والا نہیں، بلکہ خدا کی محبت میں جس نے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی وہ خلیل اللہ کہیں گے مولا آج صرف مجھے اپنے لیے امان چاہیے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ میدان محشر ہے جس کی تیاری ہمارے پاس کچھ نہیں، جس کی تیاری ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ میدان محشر ہے جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا، اس روزی کے لیے سوچتے ہیں تو رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ جس کا وعدہ ہے اس کے لیے اتنی فکر کرتے ہو کہ رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ جس کا وعدہ ہے اس کے لیے بہار چھوڑ کر دبئی تک جاتے ہو۔
وطن چھوڑ کر سعودی تک جاتے ہو، وطن چھوڑ کر امریکہ اور برطانیہ تک جاتے ہو، وطن چھوڑ کر دلی اور کلکتہ تک جاتے ہو، وطن چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو. جس کا وعدہ ہے اس کے لیے اتنی تگ و دو ہے. جس مغفرت کا نام لے کر کوئی وعدہ نہیں، اس کے لیے کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی راتوں کی نیند اڑی؟ کبھی اس کے لیے بھی آنکھوں میں آنسو آئے؟ روزی تنگ ہو گئی تو علماء کے پاس جا کر کے اس کا حل طلب کیا، کوئی تعویذ دو، کوئی وظیفہ دو، کوئی طریقہ بتاؤ کہ مال آ جائے. کبھی کسی عالم کے پاس یہ بھی مسئلہ لے کر گئے کہ مغفرت کیسے ہوگی، ذرا اس کا طریقہ بھی بتا دیں. میدان محشر کیسے غموں سے خوشیوں میں تبدیل ہوگا، ذرا اس کا بھی سلیقہ سکھا دیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور اپنی ستاری کا یار واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. پاٹ وہ کچھ زاریے کچھ تھار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. اللہ اکبر. تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ بھی کہیں گے. اور پھر کہا فاروق اعظم رونے لگے، روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. فرمایا امیر المومنین اسی پر بس نہیں، حضرت عیسیٰ جیسا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا آج مجھے میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں چاہیے، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے، کماری بطول مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا مولا، آج میرے اللہ صرف تو اپنے عیسیٰ کو امان دے دے. یہ ہے میدان محشر جس کے بارے میں ہمارے منبروں سے کہا جاتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ جملے اگر کڑوے لگے تو آپ مجھے معاف کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس دن تو دیکھا بھی نہیں جائے، اس دن دیکھا بھی نہیں جائے گا. ام المومنین سے میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس دن سب ننگے ہوں گے. قیامت کے دن لوگوں کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. ام المومنین کو حیرت بھی حضور جب قیامت کے دن بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرم نہیں کریں گے، حیا نہیں کریں گے. فرمایا عائشہ کوئی اسی کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں، کوئی اپنا آپ بھی نہیں دیکھے گا، وہ کسی اور کو کیا دیکھے گا. یہ محشر ہے، یہ محشر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. محشر وہ ہے جس دن جبریل اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف کا صف اللہ کی حیبت سے کانپ رہے ہوں گے. اس دن جبریل امین کو بھی کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوگی، جبریل بھی اس دن کلام نہیں کر سکیں گے. سید الملائکہ امین وحی بلبل سدرہ فرشتوں کے سردار اللہ اکبر، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو بھی کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ کی حیبت سے تھر تھر کانپیں گے. جس دن جبریل تھر تھر کانپیں گے اس دن رات کا زانی اور دن کا شرابی کیا منہ لے کر اٹھے گا. اس دن داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینکنے والا کیا منہ لے کر اٹھے گا. اس دن جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والا کیا منہ لے کر اٹھے گا. اس دن کھڑے ہو کے پیشاب کر کے ہفتے بھر بغیر طہارت کے گھومنے والا کیا منہ لے کر اٹھے گا. اس دن رات بھر انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھنے والا کیا منہ لے کر اٹھے گا. یہاں دنیا میں کم پٹ رہے ہو، آپ کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. دنیا میں جتنا پٹ رہے ہو اس سے زیادہ قیامت میں پٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے کیا ہی یہ کرتوت ہے. یہاں بھی پٹیں گے، یہاں سے زیادہ پٹیں گے. اگر سچے مسلمان نہیں بنے، بطور بدعا نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہوں، اگر سچے مسلمان نہیں بنے تو یہاں جتنا پٹ رہے اس سے زیادہ وہاں پٹ. یہاں بھی تو کوئی آ جائے گا احتجاج کرنے کے لیے، حمایت میں 2 جملے بولنے کے لیے اور کچھ بات کرنے کے لیے، کچھ سپورٹ کرنے کے لیے. وہاں تو حمایت کسی کی نہیں، وہاں تو حمایت کسی کی نہیں، ایک ہی سہارا ہے بس. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن.
لوگ اللہ من عظیم ہڑپ کر جاتے ہیں، ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دیکھو کوئی نہیں بولے گا، وہاں کوئی نہیں بولے گا، سنی پاگل ہوا ہے کہ یہ حضور سے دل لگائے بیٹھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل کوئی نہیں بولے گا، لیکن اللہ کسی کو تو بتا رہا ہے نا، اس لیے کہ اگر اللہ سے مفہوم نہیں بدلتا تو پھر لا الہ کے بعد یہ اللہ کیا چیز ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کوئی نہیں بولے گا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل، نہ آدم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ داؤد، نہ عود، نہ ایوب، کوئی نہیں بولے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے گا، اور جس کو اذن دے گا وہی تو عامدہ کا لاد عبداللہ کا رکھتے جگر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اتنا سبب ہے انہیں کہتے رسم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ۔ اللہ من عظیم نے ہمیں اشارہ کیا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ ہاں ہاں، جس دن عیسیٰ جیسا پیغمبر اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہ مانگیں گے، اس دن میرے آقا سر سجدے میں رکھ کر رب حبلی امتی کا ترانہ امتی فرما رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس دن حضرت ابراہیم صرف اپنے لیے امان مانگیں گے، اس دن میرے آقا رب کی بارگاہ میں امتی امتی کہہ کر سر سجدے میں رکھ کر اپنی اپنے امتیوں کے لیے مغفرت کا سوال کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ کا تو وعدہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ لیکن اب میں نے جو محشر کا نقشہ آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن شریف کی روشنی میں پیش کیا، اس کو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ سب نفسی نفسی کہیں گے، تنہا حضور ہی امتی امتی کہیں گے، تو پتا چلا کون سا سہارا ہے ہمیں قیامت میں؟ حضور کا۔ اب وہی حضور فرماتے، آقا کا فرمان سن لو، آقا فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، اور قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف اتنا تصور کر لو، اتنا غور کر لو، جب شفاعت کی بھیک لینے سب جائیں گے، بلکہ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس دن خلیل اللہ کو بھی، ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی، سب ان کی طرف احتیاج رکھیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں، بلکہ پہلے حدیث ہے، امام نے تو حدیث کی روشنی میں کہا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن خلیل کو بھی میری طرف احتیاج ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، قیامت کے دن ابراہیم خلیل کو بھی آقا فرماتے میری احتیاج ہوگی، تو میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ جب خلیل اللہ کو میرے آقا کی حاجت ہوگی تو ہمیں کیوں نہیں ہوگی؟ اب سوچو، تصور کرو، غور کرو میرے بھائیوں، کہ اگر حضور کی طرف گئے اور آقا سے سوال کیا، آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے تاجدار اے شہریار ہم بھی ہیں، تو ہم بھی سوال کرنے پہنچے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے، وہ دل نہ دکھائے، اس کے دل دکھانے کا سامان نہ ہو، اس کو وہ دل نہ دیکھنا پڑے کہ حضور کے پاس شفاعت کی بھیک لینے گیا اور کہا حضور میں بھی ہوں آپ کے غلاموں میں، آپ کی امت میں، حضور میری بھی شفاعت فرمائیں۔
اللہ نہ کرے ان کے کرم سے یہ امید نہیں، لیکن ان کی غیرت سے یہ خوف ضرور ہے کہ ان کی غیرت بہت نازک ہے. ان کا کرم اتنا وسیع کہ اگر چاچا کا قاتل آ کر معافی مانگے تو کرم اتنا وسیع کہ معاف کر دیتے ہیں، اور غیرت اتنی نازک کہ اگر بیٹی سونے کے کنگن پہن لے تو ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں. دونوں طرف خیال رکھنا ہے ہمیں. ہم نے ان کے کرم پر نظر کی ہے، ان کی غیرت کا کبھی خیال نہیں کیا. کرم ایسا کہ کوئی نہ نہیں سنتا، اور غیرت ایسی کہ بیویاں خرچہ مانگ لے تو فرماتے ہیں اگر خرچہ ہی چاہیے، اگر دنیا کی طلب ہے تو پھر میرا گھر چھوڑ کر چلی ہے نا. قرآن مقدس کی تفاسیر میں نہیں کہ جب مدینہ منورہ میں مال کی وسعت ہوئی تو رسول اللہ کی پاک ازواج نے کہا حضور جب سب کے یہاں مال کی وسعت ہے تو ہمارا خرچہ کیوں نہیں بڑھایا جاتا. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر دنیا کی طلب ہے، غیرت دیکھو، کرم دیکھو کہ بھکاریوں کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دے. کرم دیکھو کہ اتنا دے کہ لوگ اٹھا نہ سکے تو اٹھانے کے لیے غلام بھی عطا کرے. کرم دیکھو کہ دشمن بھی خالی نہ جائے. اور غیرت کا یہ حال کہ اگر ازواج دنیا طلب کرے تو فرمایا کہ اگر دنیا ہی چاہیے پھر مجھے چھوڑ. ہے نا یہ بات؟ یہ نہیں ہے. میں اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا. تو ہم نے ان کے کرم پر نظر کی، ان کی غیرت پر نظر کیوں نہیں؟ میرے امام کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عطاب میں ہے. کبھی ہم نے ان کی غیرت پہ نظر نہیں کی. آپ ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ وہ رسول جس نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا. میرے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امتی آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امتی آسی سے نہ منہ پھیر خدایا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور کی غیرت بہت نازک ہے. میں تیسرے اشارہ کرتا ہوں، اس کی طرف نہیں جاتا. حضور کی تمام اہل بیت میں، حضور کی تمام اہل بیت میں یعنی گھر والوں میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار تھا تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جان احمد کی راحت، سجدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، راکعہ ساجدہ، عالمہ غیر معلمہ، ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات جن کے لیے حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اور تواتر کے ساتھ اس پر بہت کثرت سے روایتیں موجود ہیں. یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ ناراض ہو تو خدا ناراض ہوتا ہے، فاطمہ خوش ہو تو خدا راضی ہوتا ہے. سیدہ کائنات خاتون جنت کی یہ شان ہے. لیکن سوچو جس سے اتنی محبت کی کہ جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ رسول اپنی اہل بیت کو تعظیم دینے کے لیے سیدہ کائنات کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے. حضور ان کی پیشانی چومتے ہیں اور پیشانی چوم کے کہتے ہیں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ کو بارا. آپ غور کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی باپ اور بیٹی میں اتنی بھی محبت ہو سکتی ہے. لیکن ایک دن سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات نے سونے کے کنگن پہن لیے. سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے. عورتیں جتنا سونا پہننا چاہیں پہن سکتی. وہ سر کے بالوں کی نوک سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے تمام اعضاء کو سونے سے مزین کر لے، کوئی عیب نہیں اگر وہ زکات دیتی ہے. اجازت ہے. سونا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حرام نہیں، حلال. اور رسول اللہ کی شہزادی تو عورت ہی تھی نا، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے. حضور ان سے ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے، اور شہزادی کے ہاتھ میں جب سونے کے کنگن دیکھے
حضور نے نظریں پھیر لی، واپس ہو. آپ ذرا غور کریں، رحمت ایسی چچا کا قاتل معاف ہو رہا ہے، اور غیرت ایسی کہ اہل بیت میں سب سے محبوب ترین ہستی میں اگر وہ ناجائز بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں، بس کنگن پہنے ہیں سونے. اور حضور علیہ السلام واپس ہو گئے، پلٹ گئے. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.